السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو حج کا مہینہ ہے ذی الحجہ، اس ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روایت صحیح بخاری میں ہے، کہ اللہ رب العزت کو کوئی بھی نیک عمل کسی بھی دن میں اتنا پسند نہیں جتنا کہ نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو یعنی عام دنوں میں، تو کیا وہ عمل بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ عام نیکی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں پسند ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص جہاد بھی کر رہا ہو عام دنوں میں، تو وہ جہاد اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ پسند نہیں ہے، بلکہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہیں۔ ہم اگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر وہ واپس نہ لوٹے، یعنی اگر کوئی شخص عام دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا اور اپنی جان و مال لے کر نکلا، پھر وہ شہید ہو جائے، تو اس کی شہادت، اللہ کی راہ میں نکل کر اس کا شہید ہو جانا، اس کا قربان ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں، یہ بڑے عظمت والے دن ہیں۔ نیک اعمال اللہ رب العزت کو ان دنوں میں بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے، مجھ سے ذاتی طور پر بھی بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ کون سے خاص ایسے اعمال ہیں جو میں ان 10 دنوں میں کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ نیک اعمال کی مختصراً ایک فہرست آپ کے سامنے بیان کر سکوں، تاکہ ہم اور آپ سب مل کر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں خاص طور پر ان اعمال کا اہتمام کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اعمال صرف انہی دنوں میں ادا کیے جائیں، بلکہ ہماری کوشش ہو کہ ہم ہر دن ان نیک اعمال کو انجام دینے والے ہوں۔ نیک اعمال جیسے فرض نماز ادا کرنا، نفل روزے رکھنا، اور خاص طور سے عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا، مؤذن جب اذان دے تو اذان کا جواب دینا، استغفار پڑھنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ رب العزت سے دعا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، قرآن شریف یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں غور کرنا، قرآن شریف کی تفسیر پڑھنا، قرآن کی تفسیر کو سننا، قرآن کریم کسی کو سکھانا، خاص طور سے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھانا، توبہ کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داری کو جوڑنا۔ اسی طرح جو والدین کے دوست ہیں، ہمارے والد کے کوئی دوست ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنا، ان سے رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، تعلق کو قائم رکھنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک جانا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سلام کو پھیلانا، اچھی بات کرنا، رات میں تہجد کی نماز ادا کرنا، سنت مؤکدہ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، یعنی فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 6 رکعت، اور مغرب میں 2 رکعت، اور عشاء میں 2 رکعت، یہ سنن مؤکدہ ہیں، 12 رکعتیں، ان کا اہتمام کرنا، صبح شام کے اذکار پڑھنا، یعنی صبح شام میں جو دعائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں پڑھنے کی، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح سے مختلف موقعوں کی دعاؤں کو پڑھنا، جیسے استنجا جا رہے ہیں تو استنجا جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا، کپڑے پہن رہے ہیں کپڑے پہننے کی دعا، آئینہ دیکھ رہے ہیں آئینہ دیکھنے کی دعا، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جمعہ کے دن کا غسل کرنا، جمعہ کے دن خوشبو لگانا، جمعہ کے دن نماز کے لیے پہلے جانا، جمعہ کے دن امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح جب مسجد میں بیٹھنا تو خالی جگہوں کو بھرنا، یعنی کسی جگہ کو خالی نہ رکھنا، صفوں کو سیدھی کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اسی طرح سے کسی سے ملنا تو مسکرا کر ملنا،
اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور کرنا کہ اللہ رب العزت نے ہماری انگلیاں کیسے بنائی ہیں، ہمارے ناخن کیسے چسپاں کیے ہیں، ہماری آنکھیں اللہ کی قدرت کا کیسی شاہکار ہیں، ہماری ناک، ہماری زبان، ہمارے دانت، اسی طرح سے کون میں، اس کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ اسی طرح اگر کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو برداشت کرنا اور صبر کرنا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقار کے ساتھ رہنا یعنی بردباری کے ساتھ رہنا اور نرمی کا رویہ اختیار کرنا، غصے کو پی جانا، وعدے کو پورا کرنا، توبہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرنا یعنی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا، دوسروں کی خیرخواہی کرنا یعنی دوسروں کے لیے اچھا چاہنا۔ کوئی شخص اگر شریعت کے معاملات نہیں جانتا تو اسے شریعت کے معاملات بتا دینا یعنی کسی جاہل کو علم سکھانا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، نگاہوں کو نیچی رکھنا یعنی نگاہوں کی حفاظت کرنا کہ حرام چیزیں ہماری آنکھ نہ دیکھے، مسلمان بھائی کی زیارت کرنا، مصیبت جس کو پہنچ گئی ہو اس کی تعزیت کرنا، اگر کوئی جنازہ ہے تو جنازے میں شریک ہونا، تدفین میں بھی شریک ہونا، کوئی مریض ہے تو اس کی مزاج پرسی کرنا، کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ شخص بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے جانا، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، کوئی غمگین ہے تو اس کی غمخواری کرنا، اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اگر کہیں علم کی مجلسیں لگی ہیں تو اس مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، علماء کی عزت کرنا، جو اللہ رب العزت کے دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی عزت کرنا، سنتوں کو پھیلانا، ایسے پیغامات دوسروں تک پہنچانا جن کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہے۔ اسی طرح سے کسی کو ہدیہ دینا، اگر کوئی شخص ہدیہ دے تو اس کے ہدیے کو قبول کرنا، اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، بڑوں کی عزت کرنا، اگر کوئی شخص قرض مانگے اور آپ کے پاس وسعت ہو قرض دینے کی تو قرض دینا، اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور قرض واپس کرنے کی مدت آ چکی، اب وہ مزید مہلت مانگتا ہے کہ بھائی ابھی آپ کے پیسے واپس نہیں کر سکوں گا، مجھے اور 10 دنوں کا وقت دیجیے، تو ایسے شخص کو مہلت دینا۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے یعنی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنا کہ اس کے قرضے ہمارے تعاون سے ادا ہو جائیں۔ اچھی سفارش کرنا، اگر کوئی شخص ہمارے حق میں کوئی غلطی کر جائے اور وہ ہم سے معذرت خواہ ہو تو اس کے عذر کو قبول کرنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرنا، کسی کا عیب پتہ چل جائے تو اسے چھپا لینا، کسی کو نہ بتانا، یتیم کی کفالت کرنا، بیوہ عورت کی مدد کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرنا، اچھی اور دینی کتابیں چھپوانا۔ آپ کتابیں لکھ نہیں سکتے تو ان کتابوں کی چھپائی میں جو خرچ ہے اس خرچ کو اٹھانا، دوسروں کو بھلائی کی راہ دکھانا، اچھا راستہ دکھانا۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر اچھی ویڈیوز، اچھی کتابیں، اچھی آڈیوز، اچھی چیزوں کو شیئر کرنا، نشر کرنا، نصیحتیں سننا۔ کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو اپنی قربانی کا جانور اسے دے دینا، یا کسی تنگ دست کے لیے جانور کا انتظام کر دینا کہ وہ قربانی کر لے، کسی محتاج کی شادی کرا دینا یا شادی میں اس کی مدد کر دینا۔ 2 لوگ اگر لڑ پڑے ہیں، 2 کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو ان کے درمیان صلح کرا دینا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کرنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا، یا کہیں پر تعلیمی ادارے چل رہے ہوں اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہو تو وہاں پر تعاون کرنا، دوسروں کو خوش کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، باوضو رہنے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح سے بہنوں کی، عورتوں کی خاص طور پر ایسے معاملات میں مدد کرنا جن معاملات میں عورتیں مردوں کے مدد کی محتاج ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بیوی پر اور اولاد پر خرچ کرنا، جی ہاں، اپنی بیوی پر،
اپنی اولاد پر خرچ کرنا یہ نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اسی طرح عورت سے اگر اس کا شوہر کوئی کام کہے تو اس کام کو انجام دینا، شوہر کی خدمت کرنا۔ اسی طرح مردوں کے لیے ہے مسجد کی صفائی کرنا، دوسروں کو پانی پلانا۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کا کام کر دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا اور بدلے میں اس کے لیے کچھ اچھا کام کرنا۔ اللہ رب العزت کے لیے رونا، جی ہاں، اللہ رب العزت کی محبت میں رونا، اللہ رب العزت کے ڈر سے رونا۔ اور یہ رونا ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان روتا ہے اللہ کے خوف میں یا اللہ کی محبت سے تو تنہائی میں روتا ہے، اور یہ ایسی بے ریا عبادت ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے اللہ کی محبت میں رویا ہو، قیامت کے دن ایسا شخص عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سب عبادتیں ہیں، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ اسی طرح نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان شہادت مانگے کہ اللہ مجھے اپنے دین پر زندگی اور اپنے دین پر موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت سے شہادت مانگنا یہ نیکی ہے۔ جمع ہو کر کھانا کھانا، یعنی کچھ لوگ جمع ہو کر کھانا کھائیں، یہ نیکی ہے۔ سفید کپڑے پہننا، اسی طرح اگر داڑھی سفید ہو جائے تو اس میں مہندی لگانا، اسی طرح اچھی نیت سے پودے لگانا، مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشش کرنا، اپنے لیے اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ رب العزت سے معافی چاہنا۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ میری مغفرت فرما، اہل ایمان مردوں اور عورتوں اور اہل اسلام مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، یہ دعا کرنا۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو مردے کو غسل دینا، مردے کو کفن پہنانا، یہ بھی نیک اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں تو افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اگر کسی مسلمان کو کوئی نعمت مل جائے تو اسے مبارکباد پیش کرنا، کسی محتاج کو کپڑے پہنانا، یہ بھی نیکی ہے۔ اسی طرح بیٹھ کر پانی پینا، اگر کسی شخص کی موت کا وقت ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، یعنی اس کے سامنے اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، تاکہ وہ مرنے والا شخص سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ اسی طرح تمام معاملات جو آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ سے شروع کرنا۔ اسی طرح مسواک کا اہتمام کرنا، کوئی نعمت مل جائے تو سجدے شکر ادا کرنا، استخارہ کی نماز پڑھنا، گھر والوں کی گھر کے کاموں میں مدد کرنا، چل کر یعنی پیدل چل کر مسجد جانا، اچھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا۔ اسی طرح اگر جمائی آئے تو جمائی کو روکنے کی کوشش کرنا، یعنی جمائی آ رہی ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اہل و عیال کو، گھر والوں کو نماز کی تاکید، نماز کا حکم کرنا۔ اسی طرح جب صبح بیدار ہو تو اپنے آنکھوں کو ملنا، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ مسجد میں خوشبو کا انتظام کرنا، مسجد میں اور تعلیمی اداروں کے لیے قرآن پاک کا انتظام کرنا، وہاں قرآن پاک رکھوا دینا کہ لوگ ان قرآن کریم سے قرآن شریف کی تلاوت کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح سے وہ ادارے جو تعلیم کا یا رفاہی کاموں کا کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کی معاونت، ان کا تعاون کرنا۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ایسے طلبہ پر خرچ کرنا اور ان کی کفالت کرنا کہ یہ پڑھ کر اللہ رب العزت کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ اسی طرح بچوں کے لیے اور دینی اداروں میں پڑھنے والے طلباء کے لیے دینی اور اسلامی کتابوں کا انتظام کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ اگر کسی شخص کی غیبت ہو رہی ہو تو غیبت کرنے والے کو غیبت سے منع کرنا اور دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، قرآن پاک کو سننا، اسی طرح دینی علم حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، علماء کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں انعام اور ہدایہ پیش کرنا، یہ سب کی سب نیکیاں ہیں۔
سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ان تمام کی تمام نیکیوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ کسی انسان کو تکلیف پہنچے، نہ اللہ رب العزت کی ذات کو آپ سے تکلیف پہنچے۔ یعنی آپ اللہ کے تمام حقوق کو ادا کریں، آپ لوگوں کے تمام حقوق ادا کریں، اور آپ کی ذات سے کسی جانور کو، کسی پرندے کو، یہاں تک کہ گھاس پھوس کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں، ہماری کوشش ہو کہ ہم ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں ان کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور عام دنوں میں بھی ہماری عادت ہو کہ ہم ان نیکیوں کو انجام دینے والے ہوں۔ آپ اللہ کے امان میں رہیں۔ اور آخر میں ایک نیکی یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی نیک اعمال پر ہمارے اور آپ کی طرح اتر سکیں، وہ بھی نیک اعمال کو انجام دے سکیں۔ آپ اللہ کے امان میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔